جنت میں تو 70 حوریں ملتی ہیں، لیکن کیا تم لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر افغانستان کی فوج میں تم لوگوں میں سے ایک بھی انسان بھرتی ہو جائے تو اسے 100 بیویاں ملتی ہیں۔ امام صاحب جمعے کے خطبے میں یہ بات اپنے سامنے بیٹھے 20 سے 25 نوجوانوں سے کر رہے تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ہم میں سے کتنوں کے دل میں لاتعداد جذبات جاگ چکے تھے۔ وزیرستان کے نواحی علاقے میں رہتے ہوئے ہم مردوں نے آج تک ماں اور بہنوں کے علاوہ کسی عورت کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ یہاں بازار میں صرف مرد ہوتے تھے، کوئی عورت دور دور تک نظر نہیں آتی تھی۔ شہروں میں تو عورتیں کھلے عام پھرتی ہیں۔ ہمارے محلے اور گاؤں میں کبھی بھی کسی نے کسی عورت کو کھلے بالوں کے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا۔ ہمارے ہاں عورت کی اہمیت بھی اسی لیے زیادہ تھی کہ عورتیں بہت نایاب تھیں۔ خیر، جو مولوی صاحب بتا رہے تھے وہ ناقابل یقین بھی تھا اور میرے جیسے نوجوان ہمیں پرجوش کر دینے والی بات تھی۔ میں نے بار بار مولوی صاحب کو غور سے سنا۔ وہ یہی کہہ رہے تھے، خود کو چٹکی کاٹ کر دیکھا، 100 عورتیں مطلب 100 بیویاں۔ میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور ایسا تو اسلام میں جائز بھی نہیں ہوتا۔ صرف اور صرف 4 شادیاں ہی جائز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر انسان طلاق دے کر شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، پر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ 4 شادیاں ہوں گی کیسے، اور 4 شادیوں کے بعد اگر کوئی 4 بیویاں اور بھی لا کر دے دے تو بھلا انسان سب سے شادی تھوڑی نہ کر سکتا ہے۔ نہ ہی ان لڑکیوں کے گھر والے اتنے پاگل ہیں کہ ایک آدمی کو جو پہلے 4 بیویوں کا طلاق دے چکا ہے اسے اپنی مزید بیٹیاں دے دیں۔ پر جو مولوی صاحب نے کہا تھا، انہوں نے بڑے وثوق سے کہا تھا، اور یہ بھی کہا کہ اگر کوئی اس بارے میں مزید جاننا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے خطبے کے بعد اکیلے میں مل سکتا ہے۔ اس طرح کسی کی اکیلے میں مل سکتا ہے، اس طرح کسی کی بے عزتی بھی نہیں ہوگی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ علامہ صاحب کیا کہنا چاہتے تھے، یعنی وہ ان نوجوانوں کے جذبات کو مزید ہوا دے رہے تھے۔ یہ تو ہم جیسے نوجوانوں کو بلا وجہ ترسانے والی بات ہو گئی تھی۔ میں نے علامہ صاحب سے اس بارے میں براہ راست تو نہیں پوچھا، مگر میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ضرور ہو گیا تھا۔ تبھی ایک لڑکا میرے پاس سے گزرا اور بولا، کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ میں نے کہا، ہاں بالکل یہی بات ہے۔ افغانستان یہاں سے کون سا دور ہے؟ ویسے مذاق کی بات ہے، اگر ایسا ہو میں تو آج ہی افغانستان کی فوج میں بھرتی ہونے کو تیار ہوں۔ ارے تم پاگل ہو گئے ہو، مجھے تو لگتا ہے کہ علامہ صاحب نے ہمیں آزمانے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ چلو ان کے پاس چل کر پوچھ لیتے ہیں، لگتا ہے کہ ہمارا تجسس جگایا جا رہا ہے، لیکن اس میں مضاحکہ ہی کیا ہے، ہم چل کر پوچھ لیتے ہیں۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا تھا۔ وہ لڑکا میری طرح پاس پہنچے، ہمیں دیکھتے ہی وہ مسکرا اٹھے اور بولے، مجھے پتہ تھا جوان خون ایسی بات سن کر چین سے نہیں بیٹھ سکتا، اسی لیے میں نے تم لوگوں کا پہلے سے ہی انتظام کر رکھا ہے۔ علامہ صاحب نے ہمیں اندر ایک کمرہ دکھایا، یہاں پر مختلف کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ہم دونوں وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ علامہ صاحب نے ہمارے سامنے کچھ تصویریں رکھیں۔ یہ پمفلٹ سے تھے جن پر ایک افغانستان کے فوجی کا ذکر تھا۔ وہ داڑھی والا خوبصورت باشرہ نوجوان لگتا تھا، پر اس کے پیچھے 4 انتہائی خوبصورت عورتیں حجاب میں کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھ کر واقعی میں گمان ہوتا تھا کہ یہ کسی جنت سے آئی ہیں، اتنی خوبصورت کہ جیسے آسمان سے کوئی پریاں اتری ہوں۔ میں تو انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کا میں تم سے بیان کر رہا تھا۔ میں نے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولا، افغانی جنرل ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگر تم آزمانا چاہتے ہو تو بھلے سے افغانستان کی آرمی میں بھرتی ہو کر دیکھ لو۔ تمہیں جنگ پر بھیجنے سے پہلے وہ 100 بیویاں دیکھا، ایسا ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ اور 100 بیویوں کا کوئی بھی آدمی کرے گا کیا؟ ارے 3 مہینے کا وقت ہوتا ہے، کرنے کو بہت کچھ مل جائے گا۔ اگر تم ان 4 کے ساتھ صرف گھومنے پھرنے لگ جاؤ تو ان کی باتوں سے بہت لطف اندوز ہوگے۔ اگر کوئی اور یہ بات کرتا تو شاید مجھے بہت عجیب لگتا، لیکن علامہ صاحب یہ بات کر رہے تھے، ان کی ہستی میرے لیے محترم تھی۔ میں بھی خاموش ہو گیا، بلکہ اس بارے میں سوچنے لگا۔ علامہ صاحب میرا دماغ پڑھ چکے تھے، بولے کہ اگر تمہیں افغانستان کی فوج میں شامل ہو تو تم مجھے بتا سکتے ہو، میں تمہارا کوئی نہ کوئی انتظام کر دوں گا۔ یہاں تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، عزت کرتے ہیں ہماری۔ اگر کوئی افغانی فوج کا اعلیٰ عہدیدار یہاں پر آیا تو میں اسے کہہ دوں گا کہ ایک لڑکا ہے جو افغانستان کی فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے۔ بھلا بتاؤ، کیا تم ابھی انکار کرو گے اس جنگ میں شامل ہونے سے؟
بالکل بھی نہیں علامہ صاحب، میں نے کھیلتے ہوئے کہا تھا۔ میری بات سن کر علامہ صاحب زور سے ہنس پڑے اور بولے، یہ جنت کی لالچ بھی کتنی بری چیز ہے، انسان کو مرنے پر ہی مجبور کر دیتی ہے۔ ہاں تو اس میں برا بھی کیا ہے علامہ صاحب؟ یہ تو اللہ کا دیا ہوا فضل ہے مسلمان مردوں پر کہ اگر کوئی بھی مرد نیک عمل کرے گا تو اسے اس کا انعام تو ملے گا نا۔ میں یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ بالکل برخدا، تم صحیح کہتے ہو۔ ایسا کرنا کہ کل جمعے کے بعد میرے پاس آ جانا، میں تمہیں کچھ عہدے داروں سے ملوا لوں گا، اور کچھ لڑکے ایسے ہیں جو پہلے بھی افغانستان کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے جا چکے ہیں۔ اگر تمہارا سلیکشن ہو گیا تو تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے گی، جو تم چاہتے ہو تمہیں وہ مل جائے گا، تمہاری نسل پھل پھول جائے گی، اور تمہیں زندگی بھر کبھی اس بات کا ملال نہیں ہوگا کہ تمہیں غریب گھر میں پیدا ہوئے، ایک شہزادوں جیسی زندگی گزارو گے تم۔ یہ باتیں سن کر میرا تو خون سوا سیر پڑ گیا۔ اگلے جمعے کا انتظار تھا مجھے۔ جمعے کے فوراً بعد میں علامہ صاحب کے پاس حاضر ہو گیا۔ وہ اکیلے نہیں تھے، اب کی بار بھی ان کے پاس 3-4 آدمی بیٹھے تھے جو غیر علاقائی تھے۔ میں انہیں جانتا نہیں تھا، نہ میں نے انہیں پہلے کبھی محلے کی مسجد میں دیکھا تھا۔ وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ میں کس ارادے سے اور کس امید سے یہاں بیٹھا ہوں۔ علامہ صاحب نے میرا تعارف کروایا تو ایک نے مجھے گلے لگا لیا، بولا کہ تم بہادر نوجوان لگتے ہو، لیکن اگر تم ہمارے ساتھ فوج میں شامل ہو جاؤ تو تمہاری بہادری کو 4 چاند لگ جائیں گے، اور اسی کے انعام کے طور پر تمہیں تمہاری من پسند عورت بھی دی جائے گی۔ تم جتنا پیسہ کہو گے وہ بھی تمہیں ملے گا، لیکن اس کے لیے تمہارا صبر کرنا اور برداشت کرنا ضروری ہے۔ غرض انہوں نے کچھ ایسے سبز باغ دکھائے کہ میں اماں ابا کی اجازت لیے بغیر ان لوگوں کے ساتھ چل پڑا تھا۔ سر دور جا کر انہوں نے مجھے ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھایا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ میں تو عورت کے لالچ سے یہاں پر جا رہا ہوں، پھر یہ جہاد تو نہ ہوا، یہ امت مسلمہ کی خدمت تو نہ ہوئی، یہ تو میری ہوس ہے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں ایک غلط فیصلہ کر بیٹھا ہوں، پر اس وقت ان 5-6 آدمیوں کی موجودگی میں مجھ میں ذرا بھی ہمت نہیں تھی کہ میں انہیں کہتا کہ میں نے اپنے دماغ کا فیصلہ تبدیل کر لیا ہے۔ وہ 4 مجھے لینے کے لیے یہاں پر آئے تھے اور اتنی دور سے آئے تھے۔ اب میں انہیں یہ کہتا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں کیونکہ میری نیت ٹھیک نہیں تھی۔ خیر، اب جا ہی رہا ہوں تو اب نیت ٹھیک کر لوں گا، میں نے دل میں سوچا تھا۔ اماں کی فکر بھی ہو رہی تھی۔ 2 گھنٹے گاڑی چلتی رہی تھی، اس کے بعد یہ لوگ ایک جگہ رکے۔ یہ بھی ایک مسجد تھی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی جب اس مسجد سے بھی میرے جیسے 2-3 لڑکے آئے اور ایک دوسری گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ تینوں چاروں گاڑیاں اپنی منزل کی طرف چل پڑی تھیں۔ تقریباً 3 گھنٹے کی مزید مسافت کے بعد جب ہم لوگ تھکن سے ہلکان ہو چکے تو ہمیں ایک پہاڑی علاقے میں اتارا گیا۔ پہاڑی علاقے کی غار میں بنا ایک عالی شان گھر، جس میں داخل ہوتے ہی مجھے معلوم ہوا جیسے میں کسی محل میں آ گیا ہوں۔ یہ کہیں سے بھی فوجی چھاونی یا پھر کیمپ نہیں لگتا تھا، ایسے لگتا تھا یہاں پر کوئی بہت خوبصورت شہزادی رہائش پذیر ہو۔ اس گھر کے کمرے بہت ہی نفاست سے بنائے گئے تھے۔ یہ گھر غار میں کھود کر بنایا گیا تھا، پر ایسا بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ امریکی طرز کے بنے اس گھر میں بہت زیادہ خوبصورتی تھی۔ میں تو سمجھ نہیں پایا کہ فوجیوں کو تو سخت اور بہت کٹھن زندگی سے گزارا جاتا ہے اور انہیں بہت مشکل حالات سے گزر کر ہی ملک کی حفاظت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پر یہ تو بہت… میں بھی کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک لڑکی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے ہوش اڑانے کو وہ اکیلی ہی کافی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے عورت کو اس روپ میں دیکھا تھا۔ ہمیں تو اپنی اماں اور بہن کو بھی کبھی کھلے بالوں کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ چادر کیے رکھتی تھیں، سر سے پاؤں تک ایک لمبی چادر، لیکن آج ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں واقعی کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ بہت ہی الگ قسم کی عورت لگ رہی تھی وہ۔ کہنے لگی، آئیں میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دیتی ہوں۔ اسے بھی میری زبان آتی تھی، وہ میری جیسی باتیں کر رہی تھی۔ میں اسے انکار نہیں کر سکا۔ مجھے وہ گھما پھرا کر ایک خوبصورت سے کمرے میں لے گئی۔ یہاں پر بھی آسائشیں ہی آسائشیں تھیں۔ میں نے پوچھا، یہ کمرہ کس کا ہے؟ ہنس کر بولی کہ اگلے 40 دن کے لیے
یہ کمرہ آپ کا ہے۔ 40 دن؟ کیا میں اس گھر میں یہیں پر رہوں گا؟ میری نادانی پر شاید وہ ہنس پڑی اور بولی، ہاں، اس کمرے میں ہر قسم کی سہولت ملے گی تمہیں۔ اب اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری 4 بیویاں کہاں رہیں گی تو ان کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ وہ وہاں سے ہنستی ہوئی واپس چلی گئی تھی۔ مجھے اس کی ہنسی اچھی نہیں لگی تھی۔ عورت کا یہ چالاک روپ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ نہا دھو کر میں بھی کمرے میں آرام کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دوبارہ اندر داخل ہو گئی۔ میں نے دیکھا اب وہ مختلف رنگ کے لباس میں تھی۔ اس نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ میری نظریں خود بخود جھکتی چلی گئیں۔ ارے تم تو کسی لڑکی کی طرح شرما رہے ہو۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی، اتنے قریب کہ میں نے آج تک کبھی کسی عورت کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی، یوں باتیں کرنے لگی جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتی ہو۔ پھر بولی، تم شربت پیو گے؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں سخت پیاس لگی ہے۔ نہیں، میں کچھ نہیں پیوں گا، میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میری گھبراہٹ پر وہ بہت محظوظ ہو رہی تھی۔ بولی کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے بہت اچھا شربت بھجواتی ہوں، تم اسے پیو گے تو دنیا کو بھول جاؤ گے۔ میں دنیا کو بھولنا نہیں چاہتا، میں نے کہا۔ پھر بھی وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور عورت آئی، اس کی عمر بھی میرے جتنی ہی ہوگی، بہت نوجوان اور حسین لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لال رنگ کا شربت تھا اور شیشے کے گلاس میں شربت انڈیل کر مجھ سے کہنے لگی، یہ تمہارے لیے میں اپنے ہاتھوں سے بنا کر لائی ہوں، پیو گے نہیں؟ اس نے بڑی ادا سے کہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر مجھے اپنی مسجد میں بیٹھ کر وہ سب باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں، پر اب ان عورتوں کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ میں نے پینے سے انکار کر دیا۔ وہ وہیں پر ٹرے رکھ کر چلی گئی۔ رات تک میں اسی طرح بیٹھا رہا۔ بعد پہلے والی لڑکی دوبارہ میرے پاس آ گئی۔ وہ میرے اتنے قریب بیٹھ گئی کہ میرا دل گھبرانے لگا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے کہنے لگی، مجھے تم بہت اچھے لگے ہو، کیا تم میری قربت سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے؟ میں اس کی بات سن کر لال پیلا ہو گیا۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، ہم مسلمان ہیں اور ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم بتاؤ کہ تم ہو کون؟ مجھے تو یہاں پر فوج میں بھرتی کرنے کے لیے لایا گیا تھا اور یہاں مجھے تم عورتوں کے بیچ میں پھنسا دیا۔ اتنے بچے نہ بنو، وہ اترا کر بولی۔ میں خوب جانتی ہوں کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو، جہاد کرنے نہیں آئے، تم تو حوروں کے لالچ میں آئے ہو۔ اس نے مجھے آئینہ دکھایا تو میں نے سر جھکا لیا۔ لیکن فکر نہیں کرو، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ تمہیں تو اب تک میری وجہ سے پاگل ہو جانا چاہیے تھا۔ کوئی اور مرد ہوتا تو وہ میرے ساتھ بہت اچھا وقت گزارتا، لیکن تم تو چپ چاپ بیٹھے ہو، کوئی بات بھی نہیں کر رہے۔ میں نے کہا، ہم مسلمان ہیں اور بیوی کے علاوہ کسی سے کوئی تعلق نہیں بناتے۔ تم اگر مجھ سے نکاح کر لو گی تو میں تمہیں خوش رکھوں گا، لیکن بنا کسی رشتے کے تم سے بات نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ ہاں، میں تم سے نکاح کر لوں گا اگر تم مان جاؤ تو، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہاں لانے والے لوگ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں کسی گہرے جال میں پھنس گیا ہوں۔ ارے تم اتنا زیادہ کیوں سوچ رہے ہو؟ کسی جال میں نہیں پھنسے تم تو جنت میں آ گئے ہو جہاں تمہارے آس پاس حوریں ہیں، بس تمہیں ان کا فائدہ اٹھانا آنا چاہیے۔ اور رہی بات ان لوگوں کی تو وہ کل صبح تک آ جائیں گے۔ دراصل یہ ایسی جگہ ہے جس میں کسی عورت کے سوا مرد کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں سب عورتیں ہی ہیں نا۔ ان لوگوں نے تمہیں تمہاری حفاظت کے پیش نظر یہاں پر بھیجا ہے، کل تمہیں جیپ میں ڈال کر لے جائیں گے، اور ویسے بھی یہ رات تمہیں بار بار میسر نہیں آئے گی۔ جو کرنا چاہتے ہو آج کی رات میں خوشی کشید کر لو، اس کے بعد تو تم پہاڑوں، گولیوں اور بم کی آوازوں کو ہی سنا کرو گے۔ تمہیں میری جیسی لڑکی کی قربت نصیب نہیں ہوگی۔ وہ اپنی ادائیں مجھ پر لوٹانے کو تیار تھی، پر میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں تو سورہ یوسف یاد کر رہا تھا، دل ہی دل میں پڑھ بھی رہا تھا۔ مجھے اس عورت کی قربت سے اب خوف آنے لگا تھا۔ اتنے میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جا کہیں نہیں رہا، اذان ہو گئی ہے نا، تو میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی اب اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ نہیں، میں اپنے کمرے میں نہیں جاؤں گی، تمہارا انتظار کروں گی۔ تم نے عبادت کرنی ہے تو کر لو، اور ویسے بھی تم جیسے حسین لڑکے کے ساتھ میرے یہ آخری ملاقات ہوگی۔
یہ محل تو لڑکیوں سے بھرا ہوا ہے، یہاں کبھی کسی بتو تک نظر ہی نہیں آتا۔ تم آئے ہو تو مجھے لگا ہے جیسے کہ صحرا میں کوئی نخلستان آ گیا ہو۔ میں اس کی بات سن کر پہلی بار مسکرایا۔ میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھتے ہوئے مجھے بار بار اپنے ابا اور اماں کا خیال آ رہا تھا۔ یہ میں کون سے جہاد کے لیے اپنے محنت کر کے پالنے پوسنے والے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں آیا ہوں؟ شرم آنی چاہیے مجھے۔ میں خود کو ہی کوسنے لگا تھا۔ نماز پڑھ کر جیسے ہی سلام پھرا تو اس دوشیزہ پر نظر پڑی۔ وہ تو کنکھیوں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کب سے اس کا دھیان مجھ پر تھا۔ مجھ سے کہنے لگی، تم تو بڑے ہی بے رخی والے ہو، کیا تم اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرو گے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب میں اس عورت کی وجہ سے تنگ آنے لگا تھا اور مجھے بھوک بھی لگنے لگی تھی۔ میں نے کافی دیر سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے بھوک لگ رہی ہے؟ تم جس نظر سے مجھے دیکھ رہے ہو یہ میری محبت تو ہو نہیں سکتی، یقیناً کھانے کی محبت ہے۔ اس نے بڑے دلربانہ انداز میں کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں مرغن غذائیں تھیں۔ انہیں دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی، پر ساتھ وہی لال شربت تھا۔ کہنے لگی کہ پینے کو تو تمہیں یہی ملے گا، یہاں پر صاف پانی نہیں ہوتا، پہاڑوں میں ہم صاف پانی کہاں سے لے کر آئیں؟ ہمارے پاس تو یہ بس بوتل میں پیک ہوا لال رنگ کا شربت ہوتا ہے۔ اس نے شربت گلاس میں انڈیلتے ہوئے کہا تو میں نے فوراً وہی شربت منہ سے لگا لیا، اور کیا کرتا، میرے پاس پینے کے لیے سوائے اس شربت کے کچھ نہیں تھا۔ مارے پیاس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ میں نے وہ شربت اٹھا کر پینا شروع کیا تو مجھے جیسے نیند آنے لگی۔ مجھے لگا کہ میں نے شربت نہیں بلکہ شراب پی لی ہو۔ بس ایسا کرنے کی دیر تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ 2-3 لڑکیاں مزید کمرے میں داخل ہوئیں، اور وہ لڑکی جو پہلے سے وہاں بیٹھی تھی وہ میرے مزید قریب آ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا، چاہے دنیا کے کسی کونے میں چلا جاؤں، میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا۔ اس سے پہلے میں نے ایک زوردار چیخ ماری، جیسے کسی جنگل میں کوئی درندہ دھاڑتا ہے۔ میری چیخ سن کر وہ ساری لڑکیاں ڈر کر پیچھے ہٹ گئیں اور وہاں سے بھاگ گئیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے کچھ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا۔ ان لوگوں نے مجھے گاڑی پر بٹھایا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں اس جہنم سے نکلا جہاں پل پل پر میری آزمائش تھی۔ مجھے گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ گاڑی میں بٹھا کر یہ لوگ مجھے ایک کیمپ میں لے گئے۔ بتایا گیا کہ یہاں پر میری تربیت ہوگی، پورا دن میری تربیت کی جائے گی، اور اس کے بعد مجھے رات کو اسی محل میں بھیجا جائے گا جہاں پر میں جس عورت سے چاہوں اپنی مرضی سے تعلق بنا سکتا ہوں۔ مجھے یہ آفر کچھ اچھی نہیں لگی تھی، لیکن وہاں پر موجود ایک علامہ صاحب نے مجھے کہا کہ مسلمان مرد جنگ کے دوران اپنی ہر طرح کی ضرورت اپنی مرضی کے مطابق پوری کر سکتے ہیں۔ میں اسلام کا علم تو رکھتا تھا، پر اتنی تعلیم میرے پاس نہیں تھی کہ میں ان کی اس منطق کا مقابلہ کر سکوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، کیا میں بغیر نکاح کے ان کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ علامہ صاحب نے بڑا ہی دوگلا جواب دیا۔ بولے کہ ہاں، یہ تو تمہاری باندیاں ہیں، تم جنگ کے لیے آئے ہو، تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ یہ سن کر میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ اسلام